چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قال لامرأة یوم اتزوجک فانت طالق فتزوجها لیلا طلقت یا طلقت، کہنا ہے کہ اگر کسی نے کسی اجنبی عورت سے کہا، کون سی اجنبی عورت؟ جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کیا کہا؟ یوم اتزوجک فانت طالق، جس دن میں تم سے نکاح کروں اس دن تجھے طلاق، اس دن تجھے طلاق۔ تو اس کے اندر اس نے یوم کا لفظ استعمال کیا، یہی محل اصل زیر بحث ہے کہ آیا یوم کو بیاض نہار کے لیے مانا جائے یا مطلق وقت کے لیے مانا جائے؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے فتزوجہا لیلاً، اب اس نے اس خاتون سے رات میں نکاح کیا تو یوم اس پر صادق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر صادق آئے گا، یوم کا اطلاق اس پر ہوگا، کہہ رہے طلقت، وہ مطلقہ ہو جائے گی۔ تو متن کے اندر جو ہے اس میں کیا ہوا کہ یوم کو کس کے لیے بولا گیا، مانا گیا یوم کو؟ یوم اتزوجک میں یوم کا لفظ کس کے لیے مانا گیا کہ طلاق واقع ہو جا رہی ہے؟ مطلق وقت کے لیے مانا گیا نا، کیونکہ اگر بیاض نہار کے لیے مانا جاتا، صبح سے لے کر کے شام تک کا وقت، یہ جو سفیدی والا ہے، تو پھر رات میں نکاح کرنے کے وقت طلاق نہیں واقع ہوتی، اور رات میں طلاق، یہ نکاح کرنے کے وقت بھی طلاق مانی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یوم کو کس کے لیے مانا گیا؟ مطلق وقت کے لیے مانا گیا۔ اچھا، کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْيَوْمَ يُذْكَرُ، تو اب دیکھیے اس کو یہ سمجھیے آپ کہ آپ نے اصول فقہ کے اندر بھی یہ بحث پڑھی ہوگی، فعل ممتد، فعل غیر ممتد، معیار، ظرف، یہ سب پڑھا ہے نا آپ نے، وہ نور الانوار میں بھی پڑھا ہوگا اور اس میں تو پڑھائی ہے اصول شاسی کے اندر، فعل ممتد وغیرہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ممتد غیر ممتد۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے نہار اور ایک ہے لیل اور ایک ہے یوم۔ تو نہار تو بولا جاتا کس کے لیے؟ بیاض کے لیے، یہ جو اس وقت جس میں ہم گزر رہے ہیں اس کے اوپر نہار بولا جاتا ہے۔ نہار بول کر کے مطلق وقت نہیں ہوتا ہے، مطلق وقت نہیں ہوتا ہے۔ اور لیل جب بولا جاتا ہے تو وہ سواد کے لیے بولا جاتا ہے، اس وقت کے لیے لیل نہیں بولا جائے گا۔ جاء ابنی لیلن، تو اس وقت آیا تو اس کے لیے نہیں بولا جائے گا، اس کا مطلب وہ سواد میں آیا ہے، تاریکی میں آیا ہے۔ اور ایک لفظ ہے یوم جو یہاں پر زیر بحث ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ یوم کا لفظ بیاض نہار اور مطلق وقت دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ کیا ہے؟ دونوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن صحیح یہ ہے، اکثر کا قول یہ بعض کا قول تھا مشترک کا، اکثر کا قول یہ ہے کہ مشترک نہیں بلکہ حقیقت اور مجاز کا فرق ہے۔ یوم کا لفظ بیاض نہار کے لیے حقیقت ہے اور مطلق وقت کے لیے مجاز ہے۔ عام طور سے یوم کا لفظ جو ہے یہ مجازی طور پر مطلق وقت کے لیے بولا بھی جاتا ہے، یہ مطلق نہار کے لیے، مطلق وقت کے لیے یہ بولا بھی جاتا ہے۔ تو جو مطلق وقت کے لیے بولا جا رہا ہے اور وہ بطور مجاز ہے، وہ بطور مجاز ہے مگر بولا جاتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ بیاض نہار ایک محدود وقت ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور مطلق وقت اس کی کوئی لمبائی چوڑائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بس مطلق ظرف وہ بنے گا، اور مطلق وقت میں یہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے معیار، ایک ہے معیار اور ایک ہے ظرف۔ تو ظرف جو ہوتا ہے یہ مظروف سے بڑھ بھی سکتا ہے، بڑھ ہی جاتا ہے،
ظرف مظروف سے بڑھ بھی جاتا ہے. جیسے میں کہوں آپ سے میں نے آج آپ لوگوں کو پڑھایا، اور آج میں کس پر بولا ہوں؟ آج کا جو بیاض ہے، میں نے آج آپ لوگوں کو پڑھایا. تو اب یہاں پر یہ جو آج کا لفظ ہے یہ ظرف ہے. کس کے لیے ظرف ہے؟ میری پڑھائی کے لیے ظرف ہے. پڑھانا ایک فعل ہوا اور یہ فعل مظروف ہو گیا، اور اس کے لیے ظرف کیا ہو گیا؟ آج کا لفظ. ٹھیک ہے، تو آج تو پورے کو شامل ہے. آج کا لفظ کیا ہے؟ پورے کو شامل ہے. اگر آپ خاص کر دیتے ہیں کچھ تھوڑی دیر کے لیے مدرسے کے اس میں ماحول میں کہ آج کا مطلب کیا ہوا، وہ جو پڑھائی کا وقت ہے 8:30 سے لے کر کے 1:30 بجے تک جو اس وقت چل رہا ہے، تب بھی کیا ہوا؟ ایک لمبا سا وقت ہوا. تو میں نے کہا کہ آج میں نے آپ کو پڑھایا، تو یہ آج کا وقت جو صبح سے 8:30 سے لے کر کے 1:30 بجے ہے، اس کے لیے بولا گیا ہے، وہ کیا ہوا؟ میری پڑھائی کے لیے ظرف ہوا. اور میری پڑھائی کا جو وقت ہے جو مظروف ہے اس سے یہ آج کا لفظ بڑھا بھی ہوا ہے. آج یہ پورے کو پورا کہاں سے کہاں تک ہے؟ اس مدرسے کے اس میں ٹائم میں لیجیے آپ. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ سے کہا کہ کل آپ لوگ اتنا سبق یاد کر کے آئیے گا، اور پتہ چلا کل کون سا دن ہے؟ کل چھٹی کا دن ہے. تو کچھ طلبہ ہنسنے لگتے ہیں، دیکھو مولانا صاحب غافل ہے. مولانا صاحب جو ہے غفلت میں ہے، کہہ رہے ہیں کل یاد کر کے آئیے گا، حالانکہ کل چھٹی ہے. تو وہ خود غافل رہتے ہیں، ہم نہیں غافل رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مدرسے کے ماحول میں بول رہے ہیں. تو مدرسے کا کل کون ہے؟ پڑھائی کا وقت، چھٹی کا وقت نہیں. جو پڑھائی کا دن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مدرسے کا دن ہوا کرتا ہے. چھٹی کا دن جو ہے اس میں نہیں آئے گا. اب جمعرات کو ہم نے کہا کہ کل یاد کر کے سنائیے گا، اور کل اتفاق سے جمعہ ہے جو چھٹی کا دن ہے، تو ہماری مراد کیا ہوئی؟ مدرسے کا جو کل کا دن ہے، اور کل مدرسے کا دن ہی نہیں، کل تو چھٹی کا دن ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے جب آج کہا تو آج سے مراد کیا ہے؟ وہ رات نہیں ہے، نہ شام ہے، بلکہ 8:30 بجے سے لے کر کے 1:30 بجے تک کا جو وقت ہے، یہ لمبا وقت ہے، 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے کا وقت ہے. تو میں نے پڑھایا، تو میرا پڑھانا بس 40 منٹ 45 منٹ ہے. تو پڑھائی جو ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ تھوڑی ہوئی، اور جو اس کے لیے ظرف ہے وہ بڑھ گیا اس سے. تو ظرف جو ہوگا یہ مظروف سے زائد ہوگا. اور ایک ہوتا ہے معیار. تو اگر کوئی چیز معیار کسی کے لیے بنتی ہے تو اسی کی مقدار کے مطابق ہوگی، اسی کی مقدار کے مطابق ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ آج میں نے روزہ رکھا، تو میرا روزہ صبح سے لے کر شام تک ہے، اور آج کا بھی لفظ صبح سے لے کر کے شام تک ہے، گھٹے گا نہ بڑھے گا. ٹھیک ہے، معیار میں یہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیے، اگر ایسا کوئی فعل ہے، ایسا فعل جس کے اندر امتداد ہوتا ہو، جیسے روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، کپڑا زیب تن کیے رہنا، کرنا نہیں، کپڑا زیب تن کیے رہنا، گھر کے اندر سکونت اختیار کرنا، یہ سب ایسے افعال ہیں کہ جن کے اندر امتداد ہوتا ہے. اس کی ایک مدت ہوتی ہے. امتداد کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس کی آپ مدت بیان کر سکیں. جیسے آپ نے کہا میں گھر کے اندر میں نے سکونت کی، میں گھر کے اندر رہا، تو اب اس کی مدت آپ بیان کر سکتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک رہا. تو یہ ہو گیا فعل ممتد. میں نے کپڑا پہنا، آپ مدت بیان کریں گے، 1 دن پہنا، 2 دن پہنا، 1 گھنٹہ پہنا، 2 گھنٹہ پہنا، تو یہ فعل ممتد ہوا. میں کمرے میں داخل ہوا، اس کی مدت نہیں بیان کریں گے آپ. 2 دن میں داخل ہوا، یعنی 2 دن تک داخل ہوا. داخل ابھی دیکھیے آ گیا فیاض. اس کے لیے کوئی مدت ہے؟ اس کے لیے کوئی مدت نہیں ہے کہ دخول کی ایک مدت آپ بیان کیجئے. 2 گھنٹہ داخل ہوا، اندر رہا، اب آپ آ گئے، اب اگر مدت بیان کریں داخل کی نہیں، دخول کے لیے تو کوئی مدت ہی نہیں ہے. آپ بس ایک آر میں آ گئے اندر، اب اس کے اندر رہنے کی مدت ہے. تو دخول، خروج، اتیان، ذہاب، یہ سب کے سب کیسے افعال ہیں؟ ایسے افعال ہیں کہ جن کے اندر امتداد نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی مدت آپ نہیں متعین کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیے، یوم کا لفظ
یہ کس کے لیے ہے؟ حقیقت میں یوم کا لفظ بیاض نہار کے لیے ہے، مجازی طور پر عام طور سے یہ مطلق وقت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو بیاض نہار ایک لمٹ وقت ہو گیا صبح سے لے کر کے شام تک، اور مطلق تو مطلق کہیں بھی سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے یوم کو کس کے لیے جوڑا ہے، کس سے اس کو، کس کا ظرف اسے بنایا ہے؟ آپ نے فعل ممتد سے جوڑا ہے، جیسے کہا کہ آج میں کمرے میں ٹھہرا رہا، تو ٹھہرنے کے ساتھ آپ نے یوم کو جوڑا ہے، ٹھہرنے کے ساتھ آپ نے کس کو جوڑا ہے؟ یوم کو جوڑا ہے، اور ٹھہرنا یہ کیا؟ فعل ممتد ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یوم جو ہوگا یہ کس معنی میں ہوگا؟ یہ بیاض نہار کے معنی میں ہوگا، کیونکہ جس فعل سے آپ نے یوم کو جوڑا ہے وہ فعل ممتد ہے، اور اس کے مطابق کیا ہے؟ ممتد، یعنی بیاض نہار ہو، معیار ہو اس کے لیے وہ۔ اور اگر آپ نے فعل غیر ممتد کو جوڑا، میں آج آیا بمبئی سے، آپ نے کہا، تو اب دیکھیے آنا یہ فعل غیر ممتد ہے، تو اب یوم اس کے لیے آپ نے استعمال کیا، تو یوم کا کون سا معنی مناسب ہے اس سے؟ اس کے یوم کا کون سا معنی مناسب ہے آنے کے؟ مطلق وقت، کون سا معنی ہوگا؟ مطلق وقت ہوگا، یعنی پورا کوئی بھی وقت، رات دن کا کوئی بھی وقت ہو، سب کو شامل ہوگا مطلق وقت میں۔ تو اب ایسی صورت میں یہ یوم کا لفظ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے معیار ہو جائے گا۔ تو اگر فعل غیر ممتد ہو تو اس کے لیے، فعل غیر ممتد ہو تو اس کے لیے یوم جب جوڑا جائے گا اس سے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ مطلق وقت جو پورے کو شامل ہو، پورے 24 گھنٹے کو شامل ہو، جس میں رات ہو وہ دن دونوں سب کے سب آئے ہیں۔ اور اگر فعل غیر ممتد، فعل ممتد سے آپ نے جوڑا ہے اس کو، اس کے ساتھ اس کا اقتران کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر مراد کیا ہوگا؟ بیاض نہار ہوگا، کیونکہ اس میں امتداد ہے، اور امتداد کے مناسب کیا ہے؟ معیار بنے ظرف اس کے لیے، نہ کہ ظرف بنے وہ، بلکہ اسی کے مطابق رہے، جتنا وہ ہے اتنا ہی یہ بھی رہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا کہا اس نے؟ یوم اتزوج کے فانت طالق، تو اس میں یوما کو کس کے ساتھ مقترن کیا ہے، جوڑا گیا ہے؟ طالقن کے ساتھ، جو شبہ فعل ہے۔ یوم اتزوج کے، یوم مضاف، اتزوج کے مضاف ہے، مضاف الیہ سے مل کر کے کس کا ظرف بن رہا ہے؟ مضاف الیہ سے مل کر کے ظرف کس کا بن رہا ہے؟ طالقن کا ظرف بن رہا ہے، طالقن کا ظرف بن رہا ہے۔ یہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ یہ طلاق جو ہے اس کے لیے ظرف یہ مظروف ہے، اور اس کا ظرف کون ہے؟ یوم ہے۔ اس کا ظرف کون ہے؟ یوم ہے۔ تو یوم یہ کس کے لیے ظرف بن رہا ہے؟ تزوج کے لیے، طلاق کے لیے ظرف بن رہا ہے، وہ مضاف الیہ کے لیے نہیں۔ اچھا، تو اب دیکھیے طلاق یا تزوج یا نکاح، یہ سب کے سب ایسے افعال ہیں جو فعل غیر ممتد ہے، فعل ممتد نہیں ہے۔ فعل غیر، طلاق واقع کرنا ایک آدمی ہو جائے گا، انت طالقن کا ہو گیا، انت کھینچے گا، وہ کھینچے گا بھی تب بھی کیا ایک آدمی ہی واقع ہوگی، جب تک جیسے کن کہے گا تبھی جا کر کے مکمل ہوگی۔ تو یہ کیا ہوا؟ فعل غیر ممتد ہوا۔ اب جب فعل غیر ممتد ہے اس سے یوم جوڑا گیا ہے، تو پھر اس یوم کے مناسب کیا ہے؟ اس سے فعل غیر ممتد کے مناسب کیا ہے؟ یوم سے مطلق وقت مراد لینا، یعنی رات ہو یا دن ہو، کوئی محدود وقت نہیں، بلکہ مطلق وقت، چاہے رات کا ہو یا دن کا ہو، صبح کا ہو، شام کا ہو، کوئی بھی وقت ہو۔ لہذا جب اس نے طالقن سے یوم تزوجو کے کا جوڑا ہے، تو اب وہ جب بھی شادی کرے، جس وقت بھی شادی کرے، تو کہا جائے گا یوم تزوجو کے پا لیا گیا۔ لہذا جب یوم تزوجو کے پا لیا گیا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر یوم سے مراد یہاں پر کیا ہوتا؟ بیاض نہار ہوتا، تو رات میں شادی کرنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ایک چیز اور آپ کو واضح کرنا ضروری یہاں پر ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ایک ہے یوم کا مضاف الیہ، جیسے یوم کا مضاف الیہ یہاں پر کیا ہے؟ اتزوجو کے، وہ مضاف الیہ ہے نا، وہ بھی ایک فعل ہے،
شادی کرنا یہ بھی ایک فعل ہوا نا، یہ بھی فعل غیر ممتد ہے. اور ایک ہے کہ مضاف مضافلے سے مل کر کے جس سے متعلق ہو رہا ہے، وہ کون ہے؟ اس میں طالقن ہے. یہی نا ہے یوم اتزوجو کے فانت طالقن، یعنی طالقن یہ ہو گیا معلق. کس کے اوپر معلق ہوا ہے؟ یوم اتزوجو کے کا کے اوپر معلق ہوا ہے، یوم اتزوجو کے پر معلق ہوا ہے. تو یوم اتزوجو کے یہ متعلق کس سے ہو رہا ہے؟ یہ کس کا ظرف بن رہا ہے؟ طالقن کا ظرف بن رہا ہے. ہاں اتزوجو کا بھی یہ ظرف بن رہا ہے، تزوج کا بھی ظرف بن رہا ہے، کیونکہ تزوج یوم میں واقع ہو رہا ہے، مطلق وقت کو شامل ہو رہا ہے نا. تو تزوج بھی تو کے لیے بھی ظرف بن رہا ہے. تزوج بھی تو ایک مظروف ہے، اس کا ظرف کوئی نہ کوئی وقت ہوگا. تو تزوج کے لیے بھی یہ ظرف ہے، کون؟ یوم. لیکن تزوج کے لیے اس کا ظرف ہونا یہ مقصود نہیں ہے. یہ یوم تزوجو کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ طلاق کس وقت میں واقع ہو رہی ہے، طلاق کس وقت میں واقع ہو رہی ہے. تو اس لیے یوم جو لایا گیا ہے وہ کس کے لیے لایا گیا ہے؟ طلاق طالقن جو جزا کی منزل میں ہے، طلاق جو معلق ہے، اس کے لیے ظرف بنانے کے لیے یہ لایا گیا ہے. ہاں اب آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تزوج کا بھی تو ظرف بن رہا ہے. نہیں کہہ سکتے آپ نہیں تزوج کا ظرف نہیں بن رہا ہے، تزوج کا بھی ظرف بن رہا ہے اور طلاق کا بھی ظرف بن رہا ہے. تزوج کا بھی ظرف بن رہا ہے اور طلاق کا بھی ظرف بن رہا ہے. لیکن مقصود اس سے کیا ہے؟ یوم تزوجو کے لانے کا مقصود کیا ہے؟ تزوج کا ظرف بتانا نہیں، بلکہ کیا بتانا؟ جو طالقن ہے، جو اس کے اوپر معلق ہے، اس کا ظرف بنانا مقصود ہے. اور پھر اتزوجو کے جو مضاف الیہ ہے وہ لایا کس لیے گیا ہے؟ یوم کی تعین کے لیے. یوم تو سب کو شامل ہے نا، آج کا یوم، کل کا یوم، سب کو یوم شامل ہے. تو اتزوجو جو آگے لایا گیا مضاف الیہ وہ یوم کی تعین کے لیے، جو یوم طالق کا ظرف بن رہا ہے. مقصود اس کا ظرف بنانا نہیں ہے، بلکہ یوم کی تعین کے لیے لایا گیا. کون سے دن؟ وہ جس دن نکاح کروں گا، کیا ہوگا اس دن، وہ اصل مقصود ہے. اس دن میں کیا چیز واقع ہوگی یہ مقصود ہے بتانا ہمیں. طلاق واقع ہوگی یا تو آزاد ہوگا، جو بھی جیسا کہ اس نے کیا ہے. اب اتنی لمبی تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ یوم مقترن ہے فعل ممتد سے یا فعل غیر ممتد سے، فعل ممتد سے یا فعل غیر ممتد سے، تو اس فعل سے مراد کون سا فعل ہے؟ وہ فعل معلق ہے یا فعل مضاف الیہ ہے؟ وہ فعل معلق ہے، جیسے طالقن یہاں پر ہے، وہ مراد ہے فعل کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ ممتد ہے کہ غیر ممتد ہے. پھر اسی حساب سے آپ یوم سے مراد بیاض نہار یا مطلق وقت لیں گے. یا اس کا جو مضاف الیہ فعل آ رہا تزوجو یہاں پر جیسے آ رہا ہے، اس کا اعتبار ہے کہ اقتران اس کا اس سے ہے. تو اس تعلق سے بعض مشائخ کو تسامح ہوا ہے، بعض مشائخ کو تسامح ہوا ہے. تسامح یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جب علت بیان کی ہے فعل ممتد ہے یا غیر ممتد کا اعتبار کرنے کی کہ دیکھو فعل ممتد ہے، یہ فعل غیر ممتد ہے، لہذا یہ ہوگا بیاض نہار ہوگا یا مطلق وقت ہوگا، تو وہاں پر انہوں نے صراحت کس کی کر دی؟ اس کے مضاف الیہ کی. جو مضاف الیہ آگے آ رہا ہے اس کی صراحت کر دی ہے. لیکن یہ تسامح وہاں پر ہوا ہے جہاں پر اتفاق سے دونوں فعل ممتد ہیں یا دونوں فعل غیر ممتد ہیں، لہذا صرف تعلیل بیان کرنے میں تسامح ہوگا، حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھئی آپ نے دکھایا کہ کیونکہ تزوج جیسے ابھی یہیں پر ہے، طالق طلاق یہ بھی فعل غیر ممتد، تزوج یہ بھی فعل غیر ممتد ہے. اب کوئی علت یہ بیان کرے کہ یہاں پر یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا. کیوں مطلق وقت ہوگا؟ اس لیے کہ جو فعل جو اس سے مقترن ہے وہ اتزوج ہے، اتزوجو ہے، اور وہ فعل غیر ممتد ہے. لہذا جب فعل غیر ممتد ہے تو مطلق وقت مراد ہوگا. تو علت بیان کرنے میں اس نے تسامح ہوا ہے. لیکن چاہے اس طرح سے علت بیان کرے چاہے ادھر بیان کرے، دونوں صورتوں میں چونکہ دونوں طرف فعل ممتد ہے، یہ بھی فعل ممتد، حکم تو وہی رہے گا. ہاں اگر ایسی جگہ کہیں ہوتی
جہاں پر ادھر جو ہے جو فعل معلق اس کے اوپر ہے وہ کیا ہوتا؟ ممتد ہوتا، یہ غیر ممتد ہوتا، اور اس کی صراحت کرتے تب حکم میں فرق ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے ان سے تسامح ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں مراد اصل کیا ہے؟ اور اتفاق سے تسامح اسی جگہ ہوا جہاں پر حکم میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو اس لیے تحقیق اور یہ صحیح یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ فعل یوم جو ہے کس فعل سے مقترن ہے، وہ فعل ممتد ہے کہ غیر ممتد ہے، تو اس سے مراد وہ فعل ہے جو مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ جس کا یہ ظرف بن رہا ہے، جس کے ظرف کے لیے بتانے کے لیے اسے لایا گیا ہے۔ وہ یہاں پر کیا ہے؟ تعلق ہے، تزوج نہیں ہے۔ چلیے، تو کیا کہا؟ اگر کسی نے کسی عورت سے کہا کہ جس دن میں تم سے نکاح کروں تو اس دن تجھے طلاق ہے، فتزوجھا لیلا، تو دیکھیں دونوں فعل ممتد ہے، فعل غیر ممتد ہے، تزوج بھی جو مضاف الیہ ہے اور طالق بھی جو مضاف الیہ نہیں بلکہ وہ جزا ہے اس کی اور اس پر معلق ہے وہ، اور اعتبار کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو معلق ہے اس کے اوپر، لیکن اتفاق سے دونوں ممتد ہے، تو چاہے جو آپ بیان کر دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کہہ رہے فتزوجا، اب اس نے اس سے نکاح رات میں کیا، طلقت، تو وہ مطلقہ ہو جائے گی۔ کیوں آخر ایسا؟ رات میں کیا تب بھی یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، کہہ رہے لأن الیوم یذکر ویراد بہ بیاض النہار، اس لیے کہ یوم کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد کبھی بیاض نہار ہوتا ہے، یہ معنی حقیقی کے اعتبار سے، معنی حقیقی اس کا یہی ہے۔ فیحمل علیہ، لہذا یوم کو بیاض نہار کے معنی پر محمول کیا جائے گا اس قرینے سے کہ جب وہ یوم ملایا گیا، اذا قرنا بفعل یمتد، جب اسے ملایا گیا ہو ایسے فعل سے جو فعل ممتد ہو، کالصوم والامر بالید، جیسے کہ صوم اور امر بالید۔ صوم روزہ رکھنا، امتداد اس کے اندر ہے، ہاتھ میں اختیار ہونا، اس میں بھی امتداد ہے، میرے اختیار میں ہے کب سے؟ صبح سے لے کر شام تک، مدت اس کی بیان کر سکتے ہیں، تو جس چیز کی مدت آپ بیان کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ فعل ممتد ہوگا۔ تو اب جیسے یہ کہا کہ انی اصوم یوم یقدم فلان، تو اب دیکھیں یوم ایک تو اس کا اقتران یقدموں سے ہے، یقدموں سے ہے، جو یقدموں فعل غیر ممتد ہے، اور دوسرا اقتران اس کا کس سے؟ اصوموں سے ہے، اور وہ اصوموں فعل ممتد ہے، تو اعتبار اس میں کس کا کیا جا رہا ہے؟ مضاف الیہ کا نہیں، مضاف الیہ تو صرف یوم کی تعیین کے لیے لایا گیا، کون سا یوم؟ اس کے آنے کا یوم، اصل جو ہے یہ ظرف اس کا بنانے کے لیے لایا گیا، یہ فعل ممتد ہے، اور جب فعل ممتد ہے تو یوم سے مراد کیا ہوگا؟ بیاض نہار ہوگا۔ چلیے، والامر بالید، جیسے کہا کہ امرک بیدک یوم یقدم فلان، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں رہے گا، کس دن؟ جس دن فلاں آئے گا، تو معاملہ ہاتھ میں رہنا اس کے اندر امتداد ہے، تو کتنی دیر تک میرے اختیار میں رہا؟ اتنی دیر تک رہا، گھنٹے رہا، 2 گھنٹے رہا، 3 گھنٹے رہا، یا اس طرح سے کہہ دیا کہ 3 دنوں تک تمہیں اختیار ہے، 3 دنوں تک کچھ بھی کر سکتے ہو تم۔ تو اب یہاں پر یہ فعل ممتد ہوا، الیوم بالید، یعنی الیوم کہہ رہا ہوں، الامر بالید، کون الامر بالید، معاملے کا اختیار کا تیرے ہاتھ میں ہونا، رہنا، یہ فعل ممتد ہے۔ اب اس کے ساتھ جوڑ دیا اس نے یوم یقدم فلان، تو اس لیے یوم سے مراد یہاں پر کیا ہوگا؟ بیاض نہار ہوگا، یعنی اگر فلاں شخص دن میں آیا تو پھر اختیار منتقل ہوگا، اور اگر فلاں شخص رات میں آیا تو اختیار منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ مطلق وقت کے معنی میں نہیں ہے۔ ہاں، کہہ رہے لأنہ یراد بہ المعیار، اس لیے کہ اس سے مراد معیار ہوتا ہے، اور معیار کسے کہتے ہیں؟ اس ظرف کو کہتے ہیں جو مظروف سے فاضل نہ بچے، برابر برابر ہو جائے، مظروف کے برابر برابر ہو جائے۔ تو بیاض نہار اور صوم دونوں برابر برابر ہیں، صوم جتنا بڑا اتنا بڑا بیاض، جتنا بڑا بیاض نہار ہے اتنے بڑا صوم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ لگے گا۔ کہ وہذا الیق بہ، اور یہ اس کے زیادہ لائق ہے، یعنی بیاض نہار کا معنی یہ اس کے زیادہ لائق ہے، کس کے؟ معیار کے زیادہ لائق ہے۔
اچھا ایک تو یہ ہو گیا. وَيُذْكَرُ اور کبھی یوم کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے. وَيُرَادُ بِهِ مطلق الوقت اور اس سے مراد مطلق وقت لیا جاتا ہے بطور مجاز. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. تو یہ پوری آیت ہے. تو اب اس میں دیکھیے کیا ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ. دُبُرَهُ یہ یولے کا مفعول بھی ہے، یومئذ کا نہیں ہے. یومئذ یوم لایا گیا ہے اور اذن جو ہے یہ مضاف ہے اس کا ہے. از میں جو تنوین ہے وہ تنوین عوض کی ہے. وہ تنوین کون سی ہے؟ عوض کی. کس کے عوض میں آئی ہے؟ وقعت الحرب یا وقعت بدر، واقعات بدر اس طرح. تو اب دیکھیے تو ایک تو ہو گیا وقعت الحرب، اس کے بعد جو آ رہا ہے جس کی جگہ پر جس کے عوض میں تنوین آئی ہوئی ہے، اور دوسرے فعل ہے کون سا؟ یولے. ولا یولی تولیہ جس کے معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیر دینا. پیٹھ پھیرنا یہ فعل غیر ممتد ہے. پیٹھ پھیرنا یہ فعل غیر ممتد ہے. کہہ رہے ومن یولہم یومئذ دبرہ، کہہ رہے ترجمہ ہوگا کہ اور جو شخص کافروں کے سامنے پیٹھ پھیر دے، اپنی پیٹھ پھیر دے، دبرہ اپنی پیٹھ پھیر دے اس دن جس دن جنگ بدر واقع ہو. اب آگے ہے الا متحرفا لقتال. مطلق پیٹھ پھیرنا نہیں، مطلق پیٹھ پھیرنے پر وعید نہیں ہے فقد باء بغضب من اللہ، بلکہ بھاگنے کے لیے. ہاں اگر پیٹھ پھیر رہا کس کے لیے؟ الا متحرفا لقتال، مگر یہ کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے مڑ رہا ہو. جیسے لڑائی کرنا سامنے ہے، اب وہ ایک تو ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹ جائے، کس کے لیے؟ بھاگنے کے لیے. تو یہ قابل وعید ہے. اور دوسرے کیا ہے؟ اس کے سامنے سے بھاگنے کے لیے نہیں، اس کے سامنے سے مڑ رہا ہے اس لیے تاکہ پیچھے سے آ کر کے اس پر حملہ کرے، یا اچھی جگہ جا کر کے دوسری جگہ جہاں سے وہ اپنا محفوظ بھی رہے اور حملہ بھی کر سکے وہ. تو یہ ہے متحرفا لقتال، جنگ کا ہنر دکھانے کے لیے اور صحیح موقع تلاش کرنے کے لیے، جگہ تلاش کرنے کے لیے مڑ رہا ہے، وہ وعید میں نہیں آئے گا. اور وہ آگے کیا ہے؟ الا متحرف لقتال او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے. اکیلا ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ پیٹھ پھیر رہا ہے. کس کے لیے پیٹھ پھیر رہا ہے؟ تاکہ اپنی جماعت میں جا کر کے شامل ہو جائے اور یہ مقتول نہ ہو سکے، پھر مل کر کے حملہ کرے وہ. تو اس کے لیے اگر ہے اس طرح سے پیٹھ پھیر رہا تو وہ قابل وعید نہیں. اس کے علاوہ بھاگنے کے لیے اگر کیا بھاگنے کے لیے، میدان جنگ چھوڑنے کے لیے اگر پیٹھ پھیر رہا ہے تو اس کے لیے کیا آیا ہے؟ وعید ہے. فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اللہ کے غضب میں لوٹے گا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ بھی بئس المصیر آیت ہے آگے. چلیے یہ تو ہوا مفہوم اس آیت کا. تو اب اس میں دیکھیے کیا ہے، یومئذ آیا نا، ومن یولہم جو کفار سے، دشمنوں سے پیٹھ پھیرے لڑائی کے وقت، یومئذ اس دن جس دن لڑائی واقع ہو. تو اب وعید کا مستحق ہوگا. تو کیا اگر رات میں لڑائی واقع ہو اور پیٹھ پھیر لے، یعنی اس کا پیٹھ پھیرنا رات میں پایا جائے تو وعید کا مستحق نہیں ہوگا؟ اگر یوم سے مراد بیاض نہار ہے تب تو مستحق نہیں ہوگا، اور اگر یوم سے مراد مطلق وقت ہے جب تو وہ مستحق ہوگا، کیونکہ مراد یوم سے مطلق وقت ہے، پورا 24 گھنٹہ کبھی بھی. تو اب دیکھیں یہاں پر یوم مقترن ہے کس سے؟ ولا یولی تولیہ سے، یولے فعل سے. میں من جو آیا ہے یہ من شرطیہ ہے، اسی وجہ سے یولے فعل مضارع مجزوم ہے، ورنہ یولی یا کے ساتھ ہوتا. تو اب چونکہ تولیہ پیٹھ پھیرنا یہ فعل غیر ممتد ہے. ایک ہے پھیرنا اور ایک ہے پھیرے رہنا. ایک ہے پھیرنا اور ایک ہے پھیرے رہنا. تو پھیرنا یہ غیر ممتد ہے اور پھیرے رہنا یہ تو ممتد ہوگا نا. جیسے کپڑا پہننا، کپڑا پہننا، پہننے کا کام کرنا، ابھی آپ چڑھا رہے ہیں، بٹن وٹن لگا رہے ہیں، یہ فعل غیر ممتد ہے. پہنے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ممتد ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ پھیرے رہنا مراد نہیں بلکہ کیا ہے؟ پھیر دینا. چلیے
تو اب یہاں پر تولیہ جو ہے پیٹ پھیرنا یہ فعل غیر ممتد ہے اور فعل غیر ممتد سے یوم متعلق ہے، اور حکم بھی شرع کا یہاں پر کیا ہے کہ رات میں پھیرے یا دن میں پھیرے، کہ کبھی بھی پھیرے، اور وہ اس وعید کا وہ مستحق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر یوم بولا گیا اور اس سے مراد کیا ہے؟ بیاض نہار نہیں بلکہ مطلق وقت ہے۔ تو جو ضابطہ ہے قرینہ ہم نے متعین کیا، اس قرینے کے مطابق بھی دیکھیے یہ صحیح ہے۔ قرینہ کیا ہے کہ اگر فعل ممتد کے ساتھ متعلق ہو، مقترن ہو، تو بیاض نہار ہوگا، اور فعل غیر ممتد سے مقترن ہو تو فعل یہ مطلق وقت ہوگا۔ یہاں پر فعل غیر ممتد سے متعلق ہے، وہ یولے ہے، فعل غیر ممتد، تو اس لیے یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا، رات میں ہو یا دن میں ہو۔ والمراد بھی مطلق الوقت، اس آیت کریمہ میں مراد یوم سے کیا؟ مطلق وقت ہے۔ فیحمل علیہ، تو ہم نے اس میں جب دیکھا تو یوم کا اقتران کس سے ہوا ہے؟ تولیہ سے ہوا ہے جو فعل غیر ممتد ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں لہذا یوم کو مطلق وقت پر محمول کیا جائے گا اذا قرنا بفعل لا يمتد، جب کہ اسے جوڑا گیا ہو ایسے فعل سے جو فعل غیر ممتد ہے، جیسے یہاں پر والطلاق من هذا القبیل، اور طلاق مسئلہ مبحوث عنہا میں یہ اسی قبیل سے، کون سے قبیل سے ہے؟ فعل غیر ممتد کی قبیل سے ہے۔ جائے جب فعل غیر ممتد کی قبیل سے ہے تو مطلق وقت ہوگا۔ فینتظم اللیل والنہار، لہذا یوم کا لفظ یہاں پر لیل اور نہار دونوں کو شامل ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ دو فعل آیا تھا، یوم کا مداخل ہے ایک، اور ایک کیا جس سے یہ متعلق ہو رہا جو اس کا متعلق ہے، تو کس کا اعتبار کیا ہے؟ طلاق کا اعتبار کر رہے ہیں نا، تزوج کا نہیں اعتبار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی فعل غیر ممتد ہے، حالانکہ وہ بھی فعل غیر ممتد ہے، حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن طلاق کی صراحت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اعتبار فعل کے ممتد ہونے یا ناممتد ہونے میں کس کا ہے؟ اس فعل کا ہے جس فعل سے یہ متعلق ہو رہا ہے جو فعل اس پر معلق ہے، نہ کہ وہ فعل جو مضاف الیہ ہے۔ فینتظم اللیل والنہار، لہذا لیل اور نہار دونوں کو جب یوم شامل ہوا تو رات میں اگر اس نے نکاح کیا تب بھی کیا ہے؟ یوم پا لیا گیا، مطلق وقت ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی، دن میں تو ہوگی ہی۔ ولو قال عنیت، اب رہی بات کیا؟ یہ تو رہی بات اس کی کہ کوئی اس نے نیت نہیں کی ہے، کوئی الگ سے اسپیشل نیت نہیں کی، بس لفظ استعمال کر لیا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے جب اس کی کوئی نیت نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا کہ یہ دونوں کے لیے آتا، بیاض نہار کے لیے بھی آتا ہے اور مطلق وقت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ آخر کس فعل سے اس نے متعلق کیا ہے، کون سا معنی اس فعل کے زیادہ لائق ہے۔ تو ہم نے دیکھا فعل غیر ممتد کے ساتھ متعلق کیا ہے تو یوم کا معنی زیادہ لائق کس کے ہوا؟ مطلق وقت کے لائق ہوا، اور دیکھا ہم نے کہ فعل ممتد کے ساتھ متعلق کیا ہے تو پھر یوم کا معنی کون سا زیادہ مناسب ہوگا؟ بیاض نہار مناسب ہوگا۔ کب؟ جبکہ کوئی نیت اس کی نہ ہو، لیکن اگر وہ نیت کر لے رہا ہے، کوئی نیت کر لے رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں خاص کر اس نے کون سی نیت کر لی؟ بیاض نہار کی، جو یوم کا معنی حقیقی ہے، مشترک نہیں، معنی حقیقی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نیت یہ صحیح ہوگی اور قضاءً بھی اس کی تصدیق کی جائے گی۔ وہی کہہ رہے ہیں ولو قال، اور اگر اس نے یہ جملہ استعمال کیا، اس نے کیا استعمال کیا؟ یہ جملہ استعمال کیا، اور ضابطے کے مطابق یوم سے مراد مطلق وقت ہو کہ رات میں بھی اگر وہ نکاح کرے جب بھی طلاق واقع ہو جائے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انیت بہ بیاض النہار خاصۃً، میری یہاں پر یوم سے مراد خاص کر بیاض نہار ہے، مطلق وقت نہیں جو رات کو بھی شامل ہو۔ کہہ رہے دینا فی القضاء، تو قضاءً اس کی تصدیق کی جائے گی، اور قضاءً جب رہے گی تو دیانت رہے گی۔ کیوں بھائی قضاءً تصدیق کی جائے گی؟ جبکہ ضابطے کے مطابق کیا ہو رہا ہے؟ قرینے کے مطابق کیا ہو رہا ہے کہ مطلق وقت ہونا چاہیے یہاں پر، لیکن وہ بیاض نہار۔ کہہ رہے لأنہ نوا حقیقت کلام ہی، کیونکہ اس نے اپنے کلام کا معنی حقیقی مراد لیا ہے، لہذا اگر اپنے کلام کا معنی حقیقی مراد لے، اگرچہ قرینہ اس کے خلاف ہو، تو اگر وہ نیت کرے تو اس کی نیت کی تصدیق کی جائے گی اور اس پر فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ واللیل لا یتناول الا السواد، اب ایک دوسری چیز بتا رہے ہیں، یہ تو یوم کی بات رہی، اب لیل کے لیے بھی لے لیجیے، نہار بھی لے لیجیے، تین الفاظ ہیں نا جو شروع میں ہم نے بتا دیا۔ کہہ رہے ہیں واللیل لا یتناول الا السواد،
اور لیل کا لفظ یہ صرف سواد کو شامل ہے، بیاض نہار کو شامل نہیں ہے، یعنی رات کو۔ والنہار لا يتناول الا البیاض خاصۃ، اور نہار کا لفظ یہ خاص کر بیاض کو شامل ہے۔ وہو اللغہ، اور یہ اس کا لغوی معنی ہے، یہی لغت ہے کہ بیاض نہار سے مراد کیا ہو، بیاض نہار بیاض ہو، اور لیل سے مراد کیا ہو، سواد ہو۔ اور بڑی تفصیل آج ہو گئی، اس کے بعد گھنٹی خالی ہے نہیں؟